ریکارڈ شیئر کرنے کا، دنیا کو دکھائے. کہتے ہیں جی چند ججز نے دیکھنی ہے. اب 2-3 ججز نے دیکھ لی اور انہوں نے کہا جی ہم سیٹسفائیڈ رکھتے ہیں. ہم نے تو پشاور کے جو کیسز تھے ان کو بھی دیکھا تھا ریکارڈ، اور ہمیں تو ٹھیک ٹھاک لگتا تھا. ٹھیک ٹھاک ریکارڈ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پشاور ہائی کورٹ میں 153 ملٹری کورٹ ٹرائلز کو پہ ٹرائل ہوا. 153 فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوئے ملزمان کے خلاف. ملزمان کوئی 250 تھے، ہر کیس میں 2-2 3-3 ہوتے ہیں. اب ان 153 ٹرائل میں 153 ملزمان کو سزا ہوئی. ابھی یہ سن سکتے ہیں آپ 153 ٹرائل ہوں، 153 میں سزا ہو جائے. کوئی آدمی وہاں کھڑا ہوتا ہے موقع پہ، کوئی نہیں ہوتا. کوئی کہتا ہے جناب میرا موقع پہ وہ ویڈیو بن گیا، میں تو نہیں تھا، ویڈیو بن گیا. اب آپ اس کو صفائی کا موقع دیں، وہ یہ ثابت کر سکے کہ میں تو کراچی بیٹھا تھا، میں تو یہاں تھا ہی نہیں، ہے میرا ٹکٹ ہے، میں کراچی اس دن گیا ہوں، 4 دن بعد آیا ہوں. اس دوران یہ معاملہ، یہ جھگڑا ہوا ہے، ڈی چوک میں ہوا ہے، کہیں بھی ہوا ہے. اب یہ چیز جب تک وکیل نہ ہوں، ان کو فیئر پریپریشن آف دی ٹرائل نہ ملے، یہ کوئی ہیئرنگ نہیں ہے. کوئی ہیئرنگ نہیں کہہ سکتے. تیسری چیز دیکھیں، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ گواہ 3 افسروں کے سامنے ہوتے. وہ لیٹ سے الف بے پہ ہے، ایک کرنل ہے، 2 میجر ہیں، ان کے سامنے ٹرائل پہ ہوتا ہے. اب ان کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں. انہوں نے کیس سنا ہے، فیصلہ جا کے کمانڈنگ افسر کرتا ہے، جس نے کیس سنا ہی نہیں. وہ فیصلہ کر رہا ہے. تو یہ ہیئرنگ تو نہ ہوئی. جن افسروں نے جس فوجی عدالت میں کیس سنا ہے، وہ فوجی عدالت اس کیس کا فیصلہ نہیں کر سکتی. وہ ایک فارم ہے، فارم پہ وہ لکھتی ہے اپنی اوپینین، کمانڈنگ افسر کو بھیجتی ہے. جو بریگیڈیئر جس کو پریزائڈ کرتے ہیں جس ٹرائل میں، اس ٹرائل میں بریگیڈیئر نہیں، وہ فیصلہ کرتا ہے میجر جج. وہ فیصلہ کرتا ہے آرمی چیف، جس میں کرنل پریزائڈ کرتے ہیں اور 2 میجر ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. اس کا فیصلہ کرتا ہے ڈویژن کمانڈر، میجر جج. اور وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ گلٹی کے ناٹ گلٹی کیا سفارش ہے. کوئی ریکارڈ نہیں دیکھتا، کوئی گواہ اس کے سامنے پیش نہیں ہوتا، کوئی جرا اس کے سامنے نہیں ہوتی، اس کے سامنے کوئی بھی بحث نہیں کرتے. وکیل آخر میں بحث کر رہے ہوں، بحث کر رہے ہیں تو وہ اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ کون گواہ، کون بے گناہ ہے. گواہ اس کے سامنے جرا کر دے رہا ہو. وکیل تو گواہ کی شکل صورت، گواہ کے گھبرا جانے، گواہ کے ڈیمینر سے، گواہ کی اپنی حالت سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے سچا ہے. اب اس کے کمانڈنگ افسر کے ساتھ اور آرمی چیف کے سامنے کوئی پیش نہیں ہوا، کوئی بحث نہیں ہوا، فیصلہ وہ دے گا. یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ جنگل کا قانون بھی نہیں ہے. ہمارا نگاہ نے تو کہا ہے کہ جنگل کا قانون ہی اللہ تعالیٰ دے دے ہمیں. یہاں کوئی جنگل ہے کہ یہاں جنگل کا قانون. اب اس میں دیکھیں اور بات یہ ہے کہ آپ فوجی عدالت لگاتے ہیں. فوجی عدالت
میں انڈیپینڈنس کس طرح ہو سکتی ہے؟ انڈیپینڈنس کیسے ہوتی ہے کہ میں گورنر کے خلاف دے دیتا ہوں، میں اس کے خلاف پٹیشن کر دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں اور عدالت مجھے بری کر دیتی، اس بریت پہ نہ پہلے نہ بعد میں وہ گورنر جو جنرل بھی ہے، اور یہاں ہمارے گورنر جنرل ہے، وہ کوئی جو ہے اس بارے میں جو کمانڈنگ افسر ہے، جس نے کیس نہیں سنا ہے، یہ یاد رکھیں، جس نے کیس نہیں سنا ہے وہ کمانڈنگ افسر فیصلہ کرتا ہے، گلٹی کو ناٹ گلٹی کر دیتا ہے، ناٹ گلٹی کو گلٹی کر دیتا ہے، سزا 10 سال دے دیتا ہے۔ وہ کیسے یہ کر سکتا ہے؟ اچھا، اس وجہ سے میں آپ کو ایک اور درجہ لے جاؤں، اس وجہ سے کہ کمانڈنگ آفیسر نے فیصلہ کرنا جس نے کیس سنا ہی نہیں، اس وجہ سے فوجی عدالت فوجیوں کو بھی ٹرائی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ عدالت ہی نہیں ہے۔ فوجی حاضر وردی فوجی کو یہ فوجی عدالتیں ٹرائی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ فوجی عدالتیں ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو فیصلہ کرتا ہے اس نے سنا ہی نہیں ہوتا کہ تو یہ اس قدر بھیانک بات ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا، مطلب بھیانک تو اس میں ہے، پارٹی کا سمبل لے لیا، پارٹی کا سمبل ہی لے لیا۔ اور سمبل کیسے لے سکتے آپ؟ عرف عام میں ہم کہتے ہیں پارٹی کا سمبل، پیر، پیپلز پارٹی کا پیر ہے، نواز شریف کا شیر ہے، اس کا بلہ ہے عمران خان۔ اب یہ سارے کا سارا یہ مفروضہ ہی غلط ہے، یہ سمبل پارٹی کا نہیں ہے، یہ سمبل پارٹی کو سزا دی، پارٹی کے سمبل آپ لے لیجیے، پارٹی کا سمبل نہیں ہے، یہ اس ووٹر کا سمبل ہے جو پڑھ نہیں سکتا، جو پڑھ ہی نہیں سکتا اپنا نام، کیا وہ 40 ناموں میں، کینڈیڈیٹ کے ناموں میں وہ کس طرح ڈھونڈے گا؟ وہ عورت جو 75 سال کی ہے، ان پڑھ ہے، وہ کس طرح اپنا نمبر ڈھونڈے گا اپنے کینڈیڈیٹ کا جس کو ووٹ ڈالنا ہے، اس کا ڈھونڈے گی نام؟ وہ آ کے آپ کے پاس کہتی ہے، ہم پولنگ اسٹیشن پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم یا کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، تو جس الیکشن میں نہیں بھی لڑ رہا ہوتا، پولنگ اسٹیشن پہ جاتا ہوں، پھرتا ہوں، وہ آئے گی ایک مائی 75 سال، وہ کہے گی، اے میاں جی، میں اپنا ووٹ پا رہا ہے بی بی دے پتر، میرا قرض ہے میرے سے بھی، میں کس طرح پاؤں؟ مجھے تو نہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ کہتے ہیں بی بی تو جا اوتے اے نشان ہوئے گا تیر سے مور لگ جاتا، بلاول بکر بن گئی۔ اسی طرح عمران خان کو کوئی کہنا ہے، اس کو کہتے ہیں اب بلے نو ووٹ پا، اب بلہ ہے ہی نہیں، بلہ بھائی نہیں، بلہ پارٹی کا ووٹ نہیں ہے۔ پارٹی کا ووٹ اگر ہو پھر درست ہے کہ پارٹی کے 10 جو عہدے دار ہیں، بڑے عہدے دار، یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو آپ نے الیکشن نہیں کرا، پارٹی کے 10 بڑے عہدے دار یہ فیصلہ کر دیں کہ ہم نے پارٹی کی الیکشن جو ہے وہ رگ کری، وہ پارٹی کی الیکشن کہتے ہیں ہم نے رگ کری، اور وہ رگ کر دیتے، وہ 10 بندے، وہ 10 ظالم جو ہیں پارٹی کے عہدے دار، وہ رگ کرنے کا جب فیصلہ کر لیتے تو سزا ان کو ملنی چاہیے کہ 3 کروڑ ووٹر کو ملنی چاہیے، جس کو آپ ڈس انفرینچائز کرتے ہیں۔ اتنے غلط فیصلے کیے ان سپریم کورٹ، ایک صحیح فیصلہ ہوا، وہ فیصلہ ہوا ہے جو اعجاز الاحسن کے بینچ نے 5 ججوں نے کیا ہے کہ ملٹری کورٹس پاکستان میں نہیں جاتے۔ اس میں ایف بی علی کا بھی فیصلہ وہاں سے چلے، ایف بی علی میں یہ فرق تھا کہ وہاں ایف بی علی میں یہ فرق تھا کہ وہاں 63 کا آئین ہی نہیں،
وہ آئی نہیں باست میں، اس کے تحت گنجائش نکل سکتی تھی، نکل سکتی، یہاں گنجائش نہیں نکل سکتی۔ تو یہ کہنا کہ جو فوجی عدالتیں ہیں وہ سویلین کو ٹرائی کر رہے ہیں۔ ایک چیز میں اور کر دوں، اور یہ میری بات لوہے کی لکیر کی طرح لکھے، لوہے پہ لکیر، پتھر پہ لکیر جو ہوتی ہے اس طرح یہ میری بات لکھے۔ آج جو پاؤ بیجو گے کل وہ پاؤ گے۔ ہم نے قوانین بنائے، جو قوانین ہم نے بنائے وہ ہم پہ لگے۔ شہید بھٹو نے بنایا کہ باہر سے کوئی وکیل نہیں آ سکتا، اور رمزی کلاس اٹارنی جنرل امریکہ وہ آنا چاہتا تھا، انہوں نے کہا جی یہ تو قانون آپ کے وقت کا بنا ہوا ہے، وہ نہیں آ سکتا۔ ہم نے کہا اسی طرح کہ آپ جو اس میں اور بھی ہم نے چھٹی آئینی ترمیم لے کے آیا چیف جسٹس انوار الحق کو نکالنے کے لیے، 7ویں ترمیم لے کے آئے یعقوب علی کو چیف جسٹس بنانے کے لیے۔ کیا ہوا؟ جب سارا توپوں کا کہ رخ مڑ گئے اور ہماری طرف آ گئے تو یہی قوانین ہمارے خلاف ہوئے۔ یعقوب علی کی جگہ انوار الحق آ گیا۔ انوار الحق میں اتنا کینہ تھا شہید ذوالفقار علی کے خلاف کہ اس نے ان کو یعقوب علی کو ہٹا کے اور اپنے لے آئے انوار الحق کو۔ انوار الحق کو کینہ تھا ذوالفقار علی بھٹو شہید سے، کیونکہ انوار الحق کو سپر سیڈ کیا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بطور پرائم منسٹر۔ اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے، ہم جس کو کدھر بٹھائیں، کونے میں بٹھائیں، کرسی پہ بٹھائیں، صوفے پہ بٹھائیں، یہ ہمارا حق۔ انہوں نے آ کے ہمیں پھانسی لگا دی اور کہا کہ آپ بتاؤ کس کا حق ہے۔ یہ آخری بات میں آپ سے کر دوں، جب ایلیٹ کیپچر ہوتا ہے، ایلیٹ کیپچر یہ لینن کے الفاظ ہیں۔ لینن کہتا ہے ریاست کو آپ نے اپنے زیر نظر لانا، اپنے کنٹرول میں لانا، تو ریاست کو، فوج کو، فائنینس کو، دفاع کو، بینکنگ کو، ان سب کو آپ اپنے تسلط میں لے لیں۔ اگر آپ نے ریاست کو کیپچر کریں، یہ کمانڈنگ ہائٹس ہے، کمانڈنگ ہائٹ۔ اب آپ نے کمانڈنگ ہائٹ ایک تو عدلیہ کی پوری کمانڈ کر، ایک پارلیمنٹ پہ فوج کا مکمل تسلط ہو گیا، اور لا منسٹر اور عطا تارڑ کیا ہے وہ بھول ہی جاتا ہے، عطا تارڑ کو صدر سپریم کورٹ بار نہیں، سپریم کورٹ بار نہیں، عطا اللہ تارڑ کو وہ وزیر ہے اطلاع اعظم نذیر تارڑ، اعظم نذیر تارڑ ہے، عطا اللہ تارڑ، عطا تارڑ وہ ہے اطلاعات کا، وزیر اطلاع بھول جاتا ہے یار اس کو، اطلاعات کا وزیر۔ عطا اللہ تارڑ کو سے پوچھا، اگلے دن پیش ہونا تھا اس نے بل نے، اگلے دن پیش ہونا تھا، پروسیجر ہے، پریکٹس بل۔ اس سے پوچھا، اور 26ویں ترمیم کو بھی یہ ہوا، اس سے پوچھا گیا آپ نے ہمیں ڈرافٹ سرکولیٹ نہیں کیا، اس نے کہا مجھے ہی نہیں ملا۔ لوگ صافی گئے اعظم نذیر تارڑ کے پاس، وہ جو لا منسٹر، اس کو کہا آپ کب دیں گے ڈرافٹ ہم نے ڈرافٹ دیں، ہم اس پہ کل تبصرہ کر سکیں کچھ۔ انہوں نے کہا جب مجھے ملے گا تو میں آپ کو ہندی میں تیار ہو رہا ہے۔ اب یہ ڈرافٹ کہاں سے تیار ہو، کہاں ان کے
ملتے ہیں ڈانڈے جا کے. اب وہاں سے نکلتے رہے سویلین حکومت کو پتہ ہی کچھ نہیں, پرائم منسٹر کو ڈرافٹ کا نہیں پتہ, اور وہ اگلے دن پاس ہونے جا, کوئی بحث نہیں ہوتی, کوئی بحث نہیں.